میں کیوں لکھتا ہوں؟ میں کیوں لکھتا ہوں یعنی میں اس لیے لکھتا ہوں کہ میرا پرسونا یا چھوٹا موٹا تشخص اپنا اظہار چاہتا ہے، اور میں اس لیے لکھتا ہوں کہ ایک یہی کام مجھے آتا ہے، اب تک یہی کام میں ڈھنگ سے کر سکا، اور میں اس لیے لکھتا ہوں کہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ باتیں ہیں، اور شاید یہ باتیں میں کسی دلچسپ اور پر اثر انداز میں کہہ سکوں وغیرہ وغیرہ۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، کتنے ہی صفحے سیاہ کیے جا سکتے ہیں، اور ایک بات تو رہ ہی گئی، جی ہاں، میں اس لیے بھی لکھتا ہوں کہ بعض چیزیں لکھنے کے پیسے وصول کرتا ہوں، اور سنا ہے اضافی پیسے کے بغیر ڈھنگ سے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اوپر کہی گئی سبھی باتیں درست ہوں گی، اور کوئی ایک بات بھی قطعی اور حتمی اور مطلق نہیں ہے۔ قصہ یہ ہے کہ لکھنے والے کو بیان کر دینے یا بیان کیا ہوا بار بار پڑھنے کے لیے محفوظ کرنے کی سہولت ہمیشہ سے حاصل رہی ہے، اور اس طرح محفوظ کیا جانا ایک اعتبار سے چھوٹا موٹا دوام حاصل کرنے کے برابر ہے، مگر یہ سہولت تو مصور اور بت تراش کو بھی حاصل ہے، اور جناب ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد آواز کو اور شبیہ کو محفوظ کرنے کا طریقہ آ گیا، تو بیان کرنے اور اس بیان کیے ہوئے کو بار بار سن لینے اور اپنی کارکردگی دیکھ سکنے کی یہ سہولت موسیقار کو، گائک کو، رقاص اور تمثیل کار کو بھی حاصل ہو گئی۔ لیجئے لکھنے والے کا افتخار اور انوکھا پن اور اوپر بیان کیا گیا چھوٹا موٹا دوام سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اب اگر لکھنے والے کو مصور پر اور بت تراش پر اور موسیقار، گائک، رقاص اور تمثیل کار پر سبقت لے جانے کا شوق ہے، تو اسے کچھ ایسا کر کے دینا پڑے گا کہ جو اپنے جوہر میں، اپنے کنسیپٹ میں تازہ، طاقتور، سچا اور خالص ہو۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے لکھے ہوئے کو اپنے اپنے میڈیم سے مصور اور موسیقار اور تمثیل کار وغیرہ ایکسپریس کریں، اور لکھنے والے کا بول بالا ہو، گویا چھن کر اور نتھر کر بالآخر یہی سامنے آیا ہے کہ دیانتداری سے کہی گئی، پیش کی گئی تازہ، طاقتور اور دلاویز بات ہر فن لطیف کا بنیادی جوہر بن سکتی ہے۔ بات یعنی لفظوں میں بیان کی گئی بات بھی۔ معزز خواتین و حضرات، شاید میں اس تازہ کار، طاقتور اور دلاویز بات ہی کی تلاش میں لکھتا رہتا ہوں۔ جی ہاں، سنانے کو کچھ دلچسپ قصے، کچھ من پسند کردار ہوں گے جن سے میں پڑھنے والوں کو متعارف کرانا چاہتا تھا۔ دیگر یہ کہ میں نے کچھ پیرائے بات کہنے کے کچھ ڈھنگ سیکھنے کی کوشش بھی کی ہوگی، جن کا کوئی پیکج بنا کر میں اپنے پڑھنے والوں کو لبھا سکتا ہوں۔ پھر یہ کچھ برسوں پرانے کردار بھی اپنا اظہار چاہتے ہوں، میری طرف برابر چلے آ رہے ہوں۔ ایک جانا پہچانا ہاری، محنت کش، کمی کاری مٹھو نام کا، جو اس وقت میرا ہم عمر تھا، میرے عزیزوں کے درختوں کو پانی دیتا تھا، جسے ایک روز آڑو کے ایک درخت سے باندھ کر پیٹا گیا تھا کیونکہ اس نے ایک پھل توڑ کر کھا لیا تھا۔ میں نے اس موقع پر اپنے بڑوں کے خلاف خروج کیا اور خود پٹتے بچا، تاہم بڑوں نے میرے احتجاج پر
یا خود اپنے اندر کی کسی ڈھیٹ آواز سے مجبور ہو کر مٹھو کو فوراً ہی درخت سے کھلوا دیا تھا، اور شاید تالیف قلب کے لیے اسے اپنی جاگیر سے 2 روپے عطا کیے تھے۔ میرے منع کرنے پر بھی مٹھو نے ان کے وہ 2 روپے لے لیے تھے، جس کا مجھے آج تک دکھ ہے۔ گویا یہ معاملات میرے لیے اسی طرح تھے اور اسی طرح ہیں۔